السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم، امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج 10 اگست 2020 باب 8 مطالعہ پاکستان معاشی ترقی، موضوع پاکستان کے آبی ذرائع آب اور آب پاشی کا موجودہ نظام۔ بیٹا اس کا بقیہ حصہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، جس میں کنویں شامل ہے، چشمے شامل ہیں، آب پاشی کا نظام شامل ہے۔ آب پاشی کے نظام میں دوامی نہریں، غیر دوامی نہریں اور سیلابی نہریں ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ کنویں زمین کے زیریں حصوں سے تازہ پانی حاصل کرنے کا قدیم طریقہ کنویں ہیں۔ قدیم کا مطلب پرانا، یعنی کہ یہ کوئی نیا طریقہ کار نہیں، پرانے دور سے ہی لوگ زیر زمین پانی کنوؤں کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جہاں نہری پانی نہیں پہنچا وہاں کنویں کھود کر رہٹ لگائے جاتے ہیں، جن سے کھیتوں کو پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ کنویں کم گہرے ہوتے ہیں۔ برسات کے موسم میں زیر زمین پانی کی سطح بلند ہونے سے یہ بھرے رہتے ہیں، جبکہ خشک سالی کے موسم میں زیر زمین پانی کی سطح نیچے گرنے سے یہ اکثر خشک ہو جاتے ہیں۔ انتہائی سادہ الفاظ میں مصنف لکھتا ہے کہ زمین کے زیریں حصے سے پانی حاصل کرنا پرانے دور کا طریقہ کار ہے، جو کہ کنویں بنا کر حاصل کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جہاں نہری پانی نہیں ہوتا وہاں رہٹ لگا کر کنویں بنا کر پانی نکالا جاتا ہے، کھیتوں کو میسر کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر کنویں کم گہرے ہوتے ہیں، لیکن موسم برسات میں بارش کی وجہ سے کنووں کا جو پانی ہے وہ بھر آتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، جبکہ اسی طرح خشک سالی کے موسم میں جب بارشیں نہیں ہوتی، گرمی دھوپ ہوتی ہے، تو جو کنویں ہیں ان کا پانی سطح زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، گر جاتا ہے، اکثر کنویں خشک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد چشمے پانی کا ایسا ذریعہ جو زمین کے اندر سے قدرتی طور پر زمین کے اوپر پھوٹے، اسے چشمہ کہتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں اس طرح کے بے شمار چشمے موجود ہیں، جو کہ وہاں پانی کا اہم ترین ذریعہ ہیں۔ ان سے تھوڑی آبادی اور محدود کھیتی باڑی کے لیے پانی مہیا ہو جاتا ہے۔ ریگستانی علاقوں میں بھی بعض دفعہ قدرت کی طرف سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ چشمے کی زندہ جاوید عمدہ اور ہزاروں سال پرانی مثال آب زمزم ہے، جو قدرت کی طرف سے ننھے اسماعیل کے ایڑی رگڑنے پر بی بی ہاجرہ کی موجودگی میں پھوٹا تھا اور اب تک جاری و ساری ہے۔ جی، اس کے بعد آب پاشی کا نظام۔ پاکستان میں نہروں کا ایک وسیع اور مربوط نظام موجود ہے۔ یہ نہری نظام چھوٹے بڑے ڈیموں، بیراجوں، آب پاشی، انہار اور رابطہ نہروں پر مشتمل ہے۔ نہر کی جمع بیٹا انہار بھی کہہ سکتے ہیں، نہروں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کی نہریں 3 اقسام کی ہیں۔ نمبر 1 دوامی نہریں، نمبر 2 غیر دوامی نہریں، نمبر 3 سیلابی نہریں۔ سیلابی نہروں کو طغیانی نہریں بھی کہتے ہیں۔ آئیے ان کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ دوامی نہریں، یہ نہریں سارا سال آب پاشی کے لیے پانی فراہم کرتی ہیں۔ اپر چناب، لوور چناب، اپر جہلم، لوور جہلم،
اور لوور باری دو آب اہم دوامی نہریں ہیں۔ اپر چناب، لوور چناب، اپر جہلم، لوور جہلم اور لوور باری دو آب اہم دوامی نہریں ہیں۔ بیٹا سمپل سی بات ہے کہ جو نہریں سارا سال پانی فراہم کرتے ہیں ان کو دوامی نہریں کہتے ہیں، اور اس کے بعد اسی کے متضاد میں ہے غیر دوامی نہریں۔ تو دوامی نہریں سارا سال پانی دیتی ہیں، پس غیر دوامی نہریں سارا سال پانی نہیں دیتی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ دوسری نہریں غیر دوامی ہیں، یہ صرف برسات کے موسم یا موسم گرما میں بہتی ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں جب برف پگھلتی ہے تو دریاؤں میں پانی کی مقدار کے اضافے سے ان نہروں میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ موسم سرما میں یہ نہریں بند رہتی ہیں۔ کیوں نہریں بند رہتی ہیں؟ کیونکہ بیٹا پہاڑوں پر برف جم جاتی ہے اور پانی نہیں پگھلتا۔ دریائے ستلج پر واقع اسلام بیراج سے نکلنے والی بہاول اور قائم پور نہروں کے علاوہ گدو بیراج کی سب نہریں غیر دوامی نہریں ہیں۔ جی بیٹا اس کے بعد سیلابی نہریں۔ یاد رکھیے گا ان نہروں کو طغیانی نہریں بھی کہتے ہیں۔ سیلابی نہروں میں صرف شدید سیلاب کے دنوں میں پانی چھوڑا جاتا ہے تاکہ سیلاب کی تباہ کاریوں کو روکا جا سکے۔ موسم گرما اور برسات میں جب دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو جائے یا دریاؤں میں شدید طغیانی کے وقت پانی خطرے کے نشان تک پہنچ جائے تو بیراج کو نقصان سے بچانے کے لیے ان نہروں میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دریائے سندھ اور دریائے چناب سے نکلنے والی بہت سی نہروں کا تعلق اسی قسم سے ہے۔ جی بیٹا آپ کا آج کا موضوع پاکستان کے آبی ذرائع اور آب پاشی کے موجودہ نظام کا بقیہ حصہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس حصہ میں کنویں، چشمے اور آب پاشی کا نظام شامل ہے۔ بیٹا آپ سے درخواست ہے کہ اس سادہ موضوع کو منہ زبانی یاد کیجیے گا۔ زبانی یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر اسے زبانی لکھیے گا۔ آپ کی اصلاح کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کوئی بھی لیکچر، کوئی بھی خطبہ جس کا آغاز ہو اس کو صرف دیکھیے گا مت اور سنیے گا مت، دیکھنے سننے کے ساتھ لب کشائی بھی کیجیے گا۔ جو آواز آپ تک پہنچے ان الفاظ کو نظروں کے ساتھ جوڑیں۔ استاد کی آواز کا تعلق اور آنکھوں کا تعلق الفاظ کے ساتھ جوڑیں، پھر ہلکا ہلکا خود بھی بولیں، پڑھیں ساتھ ساتھ، جو استاد بولے بالکل اسی طرح آپ بھی بولیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔